نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر، والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر، وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین، وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی مخبرا وآمرا تکریما لحق نبیہ وتعظیما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشف الدجا بجمالہ، وہ ہیں بے مثال دریں چشک حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک مہینے میں اپنے ایک محبوب بندے کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خراج عقیدت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دربار کے فیوز و برکات کو صبح قیامت تک جاری و ساری فرمائے۔ اسی طرح حضرت کے عقیدت مند اس دربار میں آتے رہیں اور فیض پاتے رہیں۔ بدایوں تو علماء کی، اولیاء کی، شہداء کی بستی ہے، لیکن ان تمام شہداء میں اگر نمایاں مقام اس شہر میں کسی کا ہے تو وہ حضرت میرا جی شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ حضرت سید سالار مسعود غازی کے استاد ہیں، جن کا مزار مبارک بہرائچ شریف میں ہے۔ تو ایک بڑا عظیم دربار ہے، اس کا ادب ملحوظ رکھنا ہم پر لازم و واجب ہے۔ آپ لوگ سکون و اطمینان کا ماحول بنائیں۔ مسجد میں بہت ساری جگہ خالی ہے، جو لوگ باہر جن کو جگہ نہیں مل پا رہی مسجد میں آ جائیں اور ایک دوسرے کو تھوڑی بہت جگہ دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ قیامت کا دن تو اس سے زیادہ گرمی ہوگی۔ اور جو خواتین ہیں اسلامی بہنیں باہر کھڑی ہیں، ان کو ایک الگ سے جگہ دے دیں تاکہ وہ بھی سکون و چین سے کھڑے ہو کر تقریبات کو سن لیں۔ تو مرد حضرات جو ہیں وہ تھوڑا جگہ خالی کریں تاکہ خواتین کو بھی حاضری کا موقع مل جائے۔ اس عرس کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے۔ دیکھیے، عرس کو آج کل میلے، جھولوں اور بازاروں سے بڑا اور چھوٹا سمجھا جاتا ہے۔ جس عرس میں زیادہ بھیڑ بھاڑ ہو اس کو سمجھا جاتا ہے بہت بڑا عرس ہے۔ حالانکہ عرس جو ہے وہ بھیڑ بھاڑ اور مریدین اور بازاروں سے بڑا نہیں ہوتا، عرس صاحب عرس سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ مت دیکھو کہ عرس میں بھیڑ کتنی ہے، یہ دیکھو کہ عرس کس کا ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے عرسوں میں بڑی بڑی لمبی بھیڑیں ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ صاحب عرس کی برابری ہے کوئی؟ صاحب عرس کا مقام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق اس وقت حضرت میرا جی شہید کی روح جنت کی قندیلوں میں آرام کر رہی ہے۔
اس سبز رنگ کے پرندوں میں ان کی روح رکھی ہوئی ہے اور یہ جنت میں اپنا رزق حاصل کر رہے ہیں۔ یہ مقام ہے حضرت صاحب عرس کا۔ ابھی مولانا ڈاکٹر انور قادری مجیدی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مختصر خطاب کیا اور اس میں انہوں نے ایک اچھی بات بتائی کہ جس طرح کچھ وقت سعید ہوتے ہیں، مبارک ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ مقامات بھی مبارک ہوتے ہیں، جس پر پوری تقریر انہوں نے کی کہ مقام ابراہیم اتنا مبارک مقام ہے کہ وہاں پر نماز پڑھنے کی، سجدہ کرنے کی، مصلی بنانے کی، یعنی اس جگہ پر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، اور اگر مقام ابراہیم کے بالکل قریب میں نہ مل سکے تو اس کے پیچھے جہاں مل جائے، مگر پڑھی جاتی ہے وہ مقام ابراہیم کی طرف۔ یہ مقام کا مقام اتنا بلند ہے، کس کا؟ حضرت ابراہیم کا نہیں، ان کے گھر کا نہیں، جہاں وہ نماز پڑھتے تھے اس مسجد کا نہیں، بلکہ جس پتھر پر کھڑے ہو گئے تھے اس پتھر کا مقام ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عجیب بحث چل رہی ہے کہ ان پتھروں میں کیا رکھا ہے۔ ارے اس پتھر میں تو وہ رکھا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جس پتھر پر نماز پڑھنے کا حکم آیا ہے اس پتھر میں کیا رکھا ہے؟ اس پتھر پر نماز پڑھی جاتی ہے، اس پتھر کی پوجا نہیں کی جاتی، اس پتھر کو پوجا نہیں جاتا، اس کی عبادت نہیں کی جاتی، بلکہ وہاں جا کر نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ اور وہ بھی مطاف میں، حرم کعبہ کے اندر، وہ مسجد حرام کے جس مسجد کے کسی بھی گوشے میں نماز پڑھو تو 1 لاکھ نمازوں کا ثواب۔ اسی مسجد کے اندر ایک جگہ مخصوص، اور آپ کو ایک اور حسین پہلو یہ ہے کہ یہاں تو آپ کھڑے ہیں تو ایک کعبے کی سمت مخصوص ہے، مگر جہاں کعبہ بنا ہوا ہے تو کوئی سمت مخصوص نہیں ہے۔ کچھ لوگ ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کچھ کعبے کے ادھر کھڑے ہوتے ہیں تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کچھ ادھر سے ادھر منہ کر کے، چاروں طرف سے لوگ آمنے سامنے کھڑے، بیچ میں کعبہ ہے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایسے مبارک صحن میں اللہ نے یہ فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، مطاف میں کھڑے ہو، کعبے کی طرف رخ تو ہوگا مگر نماز کس پتھر پہ ہوگی؟ مقام ابراہیم مصلی، وہ حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے والے پتھر پہ ہوگی، اور عام نمازیں نہیں، بلکہ طواف کے بعد کی جو نماز ہوتی ہے 2 رکعت، اس کے لیے حکم آیا کہ وہیں ہوگی۔ اب پتھر میں کیا رکھا ہے بھائی؟ ارے پتھر سے برابر نہیں ہوتے، کچھ پتھر وہ ہیں جو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کا پیٹرول اور ایندھن جہنم میں کیا ڈلے گا؟ انسان ڈالے جائیں گے، اور وہ پتھر ڈالے جائیں گے جن کی پرستش ہوتی۔ وقودها الناس والحجارہ، وہ پتھر بھی جہنم میں جلیں گے۔ کچھ پتھر ایسے ذلیل پتھر بھی ہیں، کچھ ایسے نیچ پتھر بھی ہیں، کچھ ایسے گندے پتھر بھی ہیں، کچھ ایسے نجس اور ناپاک پتھر بھی ہیں کہ جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا، مگر کچھ پتھر ایسے پاک ہیں، کچھ پتھر ایسے طاہر ہیں، کچھ پتھر ایسے افضل ہیں، کچھ پتھر اتنے بلند و بالا ہیں۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ناپاک جگہ پر نماز نہیں پڑھی جاتی، نماز پڑھنے کی شرط یہ ہے کہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ وہ پتھر ایسا پاک ہے، اور یہ پاکی اس پتھر کو ملی کیسے؟ چاروں طرف پتھر ہیں، آپ نے دیکھا مکے کے چاروں طرف پتھر، پہاڑ ہیں بڑے بڑے، سارے پتھر ہیں، مگر اتنے بڑے بڑے پہاڑوں میں اتنا بڑا پتھر مخصوص کر لیا، وہ بھی وہیں کسی پہاڑ کا ہوگا۔ اب یہ پتھر اور وہ پہاڑ جبل ابو قبیس برابر نہیں، جبل ابو قبیس بہت بڑا پہاڑ ہے، مگر یہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے تھے، اب اس پہاڑ کی اس سے کوئی تلنا نہیں کی جا سکتی، نہیں ہو سکتی نا، حالانکہ پتھر ہے۔ ایک پتھر کعبے کی دیوار میں لگا ہوا ہے جس کو حجر اسود کہتے ہیں، وہ بھی پتھر ہے، مگر وہ کتنا مبارک پتھر ہے۔
کہ اس کو چومنے کے لیے مار توڑ مچ جاتی ہے وہاں پر. لوگ ایک دوسرے سے نمرد آزما ہو جاتے ہیں, دھکا مکی کرنے لگتے ہیں, بس کسی طرح بوسہ دے لیں, کسی طرح چھو لیں, اور نہ چھو پاؤ. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ طواف ختم ہونے کے بعد نماز حضرت ابراہیم کے پتھر پہ, وہاں طواف شروع کرنے کے لیے حجر اسود کی ضرورت پڑتی. تو طواف شروع کرنے کے لیے پتھر کی ضرورت, طواف ختم کرنے کے لیے پتھر کی ضرورت, اور طواف کرنے کے لیے پتھر کی ضرورت, جن پتھروں سے خانہ کعبہ بنا ہوا. اور آپ کہتے ہیں کہ پتھروں میں کیا رکھا ہے؟ ارے خانہ کعبہ بھی تو پتھر ہی کا ہے نا, پلاسٹک کا تھوڑی ہے. کس کا ہے؟ پتھروں کا بنا ہوا ہے. تو ان پتھروں کی اتنی اہمیت. پھر قرآن نے کیا فرمایا؟ قرآن نے ایک اور مقام پر فرمایا, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ کی پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ بھی پتھر ہے, پتھر کا پہاڑ ہے. اب ادھر آپ حجر اسود کی طرف رخ کر کے کہیں بسم اللہ اللہ اکبر, اور طواف شروع کر دیں, اور طواف کریں گے پتھر سے بنے ہوئے گھر کا, اور طواف ختم کرنے کے بعد آپ آئیں گے پتھر ابراہیم کی طرف اور وہاں نماز پڑھیں گے. اور اگر عمرے کی نیت ہے تو یہ نماز پڑھنے کے بعد چلے جاؤ گے صفا مروہ پر. اب ایک پتھریلے پہاڑ سے دوسرے پتھریلے پہاڑ کی طرف 7 چکر لگانے, ورنہ عمرہ نہیں ہوگا, دم دینا پڑے گا. پتھر کی کتنی اہمیت ہے. کیسے پتھر؟ اب یہ کہہ دینا کہ پتھر ہی تو ہے. ارے پتھر تو ہے, مگر پتھر معمولی نہیں ہے. اب تیسری بات کا اضافہ لو, جس طرح اللہ نے کچھ وقت مخصوص کر دیے ہیں, اسی طرح اللہ نے کچھ مقامات مخصوص کر دیے ہیں, اسی طرح اللہ نے کچھ اشخاص مخصوص کر دیے ہیں. کچھ انسان بھی مخصوص ہیں کہ جن کے پاس چلے جانا عبادت ہوتا ہے, کہ جن کو دیکھ لینا ثواب ہوتا ہے, کہ جن کے پاس بیٹھ جانا ثواب ہوتا ہے, جن کے دربار میں حاضر ہو جانے سے دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے. جیسے شب قدر ہے تو یہ ایک وقت ہے, مبارک وقت ہے. حجر اسود ہے, صفا مروہ ہے, مقام ابراہیم ہے, یہ مبارک جگہ ہے, مبارک مقامات ہیں. اور خود حضرت ابراہیم ہے, حضرت اسماعیل ہیں, حضرت موسیٰ ہیں, حضرت عیسیٰ ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ مبارک ہستیاں ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ مکے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت دائی حلیمہ اپنے ساتھ لے گئیں دودھ پلانے کے لیے, تو حضرت دائی حلیمہ کے گاؤں میں, ان کے قبیلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ کر پکارتے تھے لوگ؟ محمد کہہ کر نہیں پکارتے تھے, مبارک کہہ کر پکارتے تھے. آپ کی رضائی بہنیں آپ کو مبارک کہا کرتی تھیں, تو آپ کا نام ہی مبارک تھا. تو کچھ ذاتیں مبارک ہوا کرتی ہیں. اب اس دربار میں, اس وقت میں اللہ کا فضل ایسا ہے کہ تینوں چیزیں جمع ہو گئی ہیں. آج کی رات مبارک ہے, رمضان کی رات ہے, عرس کی رات ہے, مبارک رات ہے. اور یہ مقام مبارک ہے کہ ایک شہید کا مقام ہے, اور یہ ذات مبارک ہے کہ ایک شہید کی ذات. تو اس وقت ہم تین مبارک کے درمیان ہیں. وقت مبارک ہے, مقام مبارک ہے, یہ ذات مبارک ہے. تو اشخاص اور ذاتیں بھی مبارک ہوتی ہیں. شہداء کی ذات ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ہم شہداء کو کم جانتے ہیں, اولیاء صالحین کو زیادہ جانتے ہیں, کیونکہ واسطہ ان سے زیادہ پڑتا ہے. یہ تو کبھی میدان جہاد منعقد ہو گیا تو شہید مل گئے, ورنہ تو پھر سب علماء, محدثین اور علماء اور عرفاء چلے آ رہے ہیں. اس لیے شہیدوں سے ہمارا تعامل ذرا کم ہے, ورنہ صالحین سے بڑا مقام شہداء کا ہے, اولیاء سے بڑا مقام شہیدوں کا ہے. انبیاء اور صدیقین کے بعد اور صالحین سے پہلے جو
طبقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے وہ شہداء کا طبقہ ہے۔ یہ اس صف میں کھڑے ہیں، آپ سوچیں اگر امام بخاری اس صف میں کھڑے ہیں جس صف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، امام مسلم محدث ہیں اس صف میں کھڑے ہیں جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہیں، تو حضرت میراجی شہید اس صف میں کھڑے ہیں جس میں سیدنا امیر حمزہ کھڑے ہوئے ہیں، جس میں امام حسین کھڑے ہوئے ہیں، جس میں امام علی کھڑے ہیں، جس میں فاروق اعظم کھڑے ہیں، جس میں عثمان غنی کھڑے ہیں۔ صف بنے گی قیامت میں شہداء کی، تو اگر آگے حضرت سیدنا امیر حمزہ ہوں گے، انہی کی لائن میں پیچھے پیچھے حضرت میراجی شہید ہوں۔ یہ کربلا والوں کی لائن ہے، یہ شہداء بدر والوں کی لائن ہے، یہ شہداء احد والوں کی لائن ہے، یہ شہداء کی لائن ہے۔ آپ ذرا سوچیں، شہیدوں کا مقام بڑا بلند ہے، اسی لیے شہیدوں کے روح کو اللہ جنت کے پرندوں میں رکھ دیتا ہے، وہ جنت میں سیر کرتے ہیں، اور شہیدوں کی ساری آرزو تمنا نکل چکی ہوتی ہے، پھر بھی اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہاری کیا تمنا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، ایک شعر اکثر آپ سنتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب اس کا معنی مفہوم تو کہاں دکھتا ہے، مگر شہداء کے ساتھ یہ ہو چکا۔ جب شہید ہو کر ایک شہید بندے کی روح اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے تو اللہ پوچھتا ہے بتا تیری اب کیا خواہش۔ شہید کی روح کہتی مولا ہماری کیا خواہش ہوگی، تو نے تو ہمیں امید سے زیادہ عطا کر دیا، ہمیں تو نے اتنا عطا کر دیا جتنا ہم نے سوچا نہیں تھا۔ ایک آرزو ہے، آرزو بھی تو دیکھیں کیا ہے، آرزو نہیں یہ نہیں ہے کہ پیٹرول کے کنویں مل جائے، آرزو یہ بھی نہیں ہے کہ سونے کا پہاڑ مل جائے، یہ سب تو چھوڑ کے آئے ہیں۔ آرزو یہ ہے کہ مولا پھر سے دنیا میں بھیج دے، اور پھر سے ایک بار تیرے نام پر ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں، تیرے نام پر گردن کٹا دے، کلیجہ نکلوا دے، دل چروا دے، سینہ چروا لے، ایک بار پھر تیری راہ میں شہید ہو جائے۔ آرزو تو دیکھی کیسی ہے شہیدوں، شہیدوں کی آرزو پھر سے مرنے کی ہے، پھر سے جینے کی نہیں ہے، پھر سے مر جائیں تیری بارگاہ میں، تیری راہ میں، تیرے نام پر پھر سے قتل کر دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کا قانون ہے، اللہ کا وعدہ ہے، جو ایک بار آ گیا وہ دوبارہ نہیں جائے، دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ ہاں تمہارے لیے اتنا کیا جا سکتا ہے کہ تمہارے یہ تذکرے، یہ جنت کی نعمتوں کے تذکرے ہم دنیا والوں تک پہنچا دیں، تاکہ انہیں اس بات کا احساس ہو کہ شہیدوں کو اللہ نے کتنا انعام دیا ہے، تاکہ ان کے دل میں بھی شہادت کا جذبہ پیدا ہو سکے، وہ بھی تمہارے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر سکے۔ تو یہ شہیدوں کا مقام ہے، شہیدوں کا مرتبہ ہے۔ لوگ تو جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں کہ یہ مٹی کا ڈھیر ہے، یہ پتھر ہے، کیا رکھا ہے اس میں؟ یقیناً یہ پتھر ہے، یہ ایک مٹی ہے، یہ پتھروں کا بنا ہوا ہے، مگر پتھر یہ حضرت میرا جی کا پتھر ہے، وہ حضرت ابراہیم کا پتھر ہے، وہ حجر اسود ہے، وہ جنت کا پتھر ہے، یہ گنبد خضرا کا پتھر ہے نا۔ تو یہ پتھر، اس پتھر کی عبادت کرنے کوئی نہیں آتا، بلکہ اس مقام پر جو اللہ کے تجلیات و انوار کی بارش ہو رہی ہے، جو رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، اس کا حصہ لینے کے لیے یہاں پر آتے ہیں، اور اس عظمت کو یاد کرنے کے لیے آتے ہیں کہ شہید ہو جائے کوئی اللہ کی بارگاہ میں تو ایسی عظمت اس کو ملتی ہے۔ 1000 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، مگر آج تک ان کے مزار پر، ان کی درگاہ میں کوئی ان کا رشتہ دار آیا؟ کیا آپ ان کے رشتہ دار ہیں؟ کیا کوئی خون کا رشتہ ہے؟ کوئی زمین جائیداد کا رشتہ ہے؟ کوئی بٹوارے کا، کوئی کاروبار کا رشتہ؟ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ رشتہ صرف یہ ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں شہید ہوئے تھے، ہم ان کے غلام ہیں، یہ ہمارے آقا ہے، ہم ان کے دربار میں آتے رہیں گے، اللہ کا فیضان حاصل کرتے رہیں گے۔ کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی تعلق نہیں، ہم صرف اللہ کی خاطر، اللہ کی رحمتوں کی خاطر یہاں آتے ہیں، اللہ کا فضل حاصل کرنے یہاں آتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں آتے ہیں۔
اللہ کی تجلیات و انوار کی بارشیں سمیٹنے کے لیے، اس میں نہانے کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ کوئی رشتہ داری تو ہے نہیں کہ صاحب رشتہ داری کی بنیاد پر آ رہے تھے۔ اللہ نے 1000 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، اللہ نے اب تک ان کی محبت اس شہر کے لوگوں کے دلوں میں رکھی ہے، اب تک رکھی ہوئی ہے۔ سب لوگ کھڑے ہیں، آتے ہیں، حاضری کرتے ہیں، محبت سے آتے ہیں اور اس نیت سے آتے ہیں کہ یہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کا مزار ہے۔ کوئی یہ سوچ کر نہیں آتا کہ اللہ کا مزار ہے، کیا وہ اللہ کے مزار پہ چلے؟ کوئی کہتے اللہ کے بزرگ، ولی، دوست، اس کی راہ میں شہید ہونے والے۔ تو جب اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے بندے کے مزار پر آتے تو پھر آنا شرک کیسے ہوا؟ آنا تو شرک اس وقت ہوتا جب ہم اللہ سمجھ کر آتے اور ان پتھروں کی، اس مزار کی اور اس گنبد کی پوجا کرتے اور اس کی عبادت کرتے۔ ہم نہ اس پتھر کی عبادت کرتے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے، ہم حجر اسود کی عبادت نہیں کرتے، مقام ابراہیم کی عبادت نہیں کرتے، ہم حضرت میرا جی کے روضے کی عبادت نہیں کرتے۔ ہاں حجر اسود کو چومتے ہیں، اس مزار کو بھی چومتے ہیں، مقام ابراہیم موقع مل جائے اسے بھی بوسہ دیں، کعبے کو چومتے ہیں تبرک کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے۔ وہی معاملہ یہ بھی ہے۔ اور دوسری بات، پتھر میں یہ تو آپ نے سن لیا ہوگا کہ پتھر کتنا ہی عظیم ہو جائے انسان کی برابری نہیں کر سکتا، کتنا ہی عظیم ہو انسان کی برابری نہیں کر سکتا۔ انسان پتھروں سے زیادہ عظیم تو پیڑ پودے، پیڑ پودوں سے زیادہ عظمت جانوروں کی، ان جانوروں سے زیادہ عظمت انسان کی، اور انسان کی اس کائنات میں ہر کسی سے بلند عظمت ہے، آسمان سے زیادہ، زمین سے زیادہ، چاند ستاروں سے زیادہ۔ اب مجموعی طور پر تو تمام انسان افضل ہیں، مگر ان انسانوں میں بھی اگر چنندہ انسان نکال لیے جائیں تو ایک انسان ایسا ہے جو کعبے سے افضل ہے، جو عرش اعظم سے افضل ہے، کرسی سے افضل ہے، کعبے کے غلاف سے افضل ہے، مقام ابراہیم سے افضل ہے، حجر اسود سے افضل ہے، صفا مروہ سے افضل ہے، بالکل افضل۔ تو انسان پتھر سے افضل ہے۔ تو اگر مقام ابراہیم کی عظمت ہے کہ اس کو اللہ کے ایک نبی کے پیروں کے نیچے آنے کا شرف حاصل ہے، تو اس بندے کو بھی یہ نسبت ہے کہ اللہ کی راہ میں گردن کٹانے کا شرف حاصل ہے۔ شہدائے بدر کے شرف کا حصہ ملا ہے، شہدائے احد کے شرف کا حصہ ملا ہے، ان کی شہادت سے ان کو بھی فیض ملا ہے، یہ اسی صف میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، تو ان کا بھی ایک مقام و مرتبہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے آستانے پر ہم لوگ حاضر ہوتے ہیں اور مؤدب ہو کر حاضر ہوتے ہیں۔ لوگوں کا تو کام کہنے کا ہے، وہ کہتے رہیں گے۔ کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے کہ قرآن شریف بھی دلیل کے طور پر پیش کر دیتے ہیں۔ ایک صاحب نے قرآن شریف کو دلیل کے طور پر پیش کیا، ہارون بھائی کھڑے ہیں، ان کو ابھی ہنسی نکل جائے گی ان کی۔ وہ کہنے لگے کہ بھائی نمازیں 5 وقت کی نہیں ہیں۔ اچھا بھائی پھر کتنے وقت کی؟ ان کا 3 وقت کی۔ دلیل کیا ہے؟ تو دلیل میں قرآن پیش کیا۔ کمال ہے کہ نہیں؟ 5 وقت کی نماز نہیں ہے، نماز صرف 3 وقت کی ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کہ دلیل میں قرآن۔ اب اس دلیل کو مان لیجئے آپ، تو جو مانتا چلا جائے کافر ہوتا چلا جائے۔ تو قرآن سے آنے والی دلیل سن کر بھی کافر ہو جاتے ہیں لوگ۔ دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ دلائل کون دے رہا ہے اور کس طرح دیے جا رہے ہیں۔ اگر دلیل قرآن سے امام اعظم دے تو مانی جائے گی، ابو علی جبائی لے آئے تو نہیں مانی جائے گی، معتزلی لے آئے تو نہیں مانی جائے گی، خارجی لے آئے، قرآن سے دلیل لے کر آئے خارجی، کس کے مقابلے میں؟ حضرت مولا علی مشکل کشا کے مقابلے میں۔ کہنے لگے کہ علی تم نے قرآن کی تو مخالفت کی ہے، تم کافر ہو گئے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل میں قرآن پڑھ دیا، دلیل میں قرآن پڑھا، حضرت علی پر کفر کا فتویٰ لگایا اور دلیل قرآن سے دی، مان لیں اس دلیل کو۔ کیا
ایسے ہی کچھ لوگ مزاروں پر نہ آؤ، دلیل کیا؟ دلیل قرآن سے۔ فاتحہ نہ کرو، کیوں؟ دلیل قرآن سے۔ عرس نہ منائیے، کیوں نہ منائے؟ دلیل قرآن سے۔ بھیا ایسی دلیلیں حضرت علی کو کافر دے کہنے والا بھی دے چکا ہے، ایسی دلیلیں تو اب صحابہ کے ساتھ جنگ کرنے والا بھی دے چکا ہے، ایسی دلیلیں تو دو وقت کی نماز کا انکار کرنے والا بھی دے چکا ہے، اور ایسی دلیل اللہ کی ذات پر جھوٹ کا اتہام لگانے والا بھی دے چکا ہے۔ ایک صاحب نے کہا اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، دلیل کیا ہے؟ دلیل قرآن ہے۔ تو آپ مان لیں اس دلیلوں کو؟ نہیں مانی جائے گی۔ بدایوں ہے سیف اللہ المسلول کا شہر ہے، یہاں ان کی دلیل مانی جائے۔ یہ بدایوں ہے، یہ تاج الفہول کا شہر ہے، دلیل ان کی مانی جائے۔ یہ بدایوں ہے، شہداء کا شہر ہے، شہیدوں کی دلیل مانی جاتی ہے۔ بڑے سرکار کا شہر ہے، ان کی دلیل مانی جاتی ہے۔ چھوٹے سرکار کا شہر ہے، یہاں ان کی دلیل مانی جاتی ہے۔ تاجدار اہل سنت کا شہر ہے، ان کی دلیل مانی جاتی ہے۔ شہید بغداد کا شہر ہے، یہاں ان کی دلیل مانی جاتی ہے۔ اہل بدایوں کو فخر ہے اس بات پر کہ ہم شہداء کے آس پاس رہنے والے لوگ، شہداء کی تعظیم کرنے والے لوگ ہیں۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں اس محلے کے لوگوں کو، اور یہاں کے کمیٹی کو، اور امام صاحب کو، اور یہاں کے نمازیوں کو، کہ آپ لوگ یہاں آتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، صاف صفائی کرتے ہیں، عرس کا اہتمام کرتے ہیں۔ مبارک ہو آپ کو۔ کل قیامت کے دن حضرت میرا جی اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہماری مسجد میں نماز پڑھنے آتا تھا، یہ ہماری مسجد میں افطار کرنے آتا تھا، ہماری مسجد میں اذانیں دیا کرتا تھا، میری مسجد میں، یہ کہیں گے قیامت کے دن۔ تو مبارکباد ہے آپ لوگوں کو اور تمام اہل بداؤں کو کہ اللہ نے ہمیں اس بستی میں پیدا کیا جو عرفاء کی، شہداء کی، اولیاء کی، علماء کی بستی ہے۔ تو ہمیں اپنے کردار کو بھی سدھارنا چاہیے۔ آ کر صرف عرس میں آئے، فاتحہ خوانی کی، چادر پیش کی اور نعت منقبت سن کے نعرے اورے لگا لیے، ختم ہو بات نہیں۔ یہ بھی تو سوال ہوگا کہ تمہارے تو محلے میں شہید کا مزار تھا، یہ کیا سبق حاصل کیا؟ تمہارے تو محلے میں اولیاء کی مزارات اور درگاہیں تھیں، کیا سبق حاصل کیا؟ ابھی میں آ رہا تھا ڈاکٹر قمر صاحب کی دکان سے، وہاں پر حسن سغانی کا مقام ہے، کیا سبق حاصل کیا؟ دنیا کے چند عالموں میں سے ایک عالم، 5ویں 6ٹی صدی کے بعد جو چند علماء ہیں، بڑے بڑے ائمہ، ان میں سے ایک امام ہے۔ کیا سبق حاصل کیا؟ تو ہمیں اپنے حالات، اپنے اطوار، اپنا کردار بدلنا ہے۔ اسلامی کردار چاہیے، اسلام کی پیروی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل چاہیے، اسلامی معاشرہ چاہیے، عبادتوں کی رغبت چاہیے، عبادتوں کی طرف آنا ہے، سچائی کی طرف آنا ہے، اخلاق کی طرف آنا ہے، دوستی کی طرف، رحم کی طرف، محبت کی طرف آنا ہے۔ بغض اور حسد اور کینہ اور چغلی اور غیبت، اس کو نکال دینا ہے۔ ہم اللہ کے سچے بندوں کی طرح اپنی زندگی گزاریں تو پھر ہمارا زندگی گزارنا بھی کامیاب ہے، اور مر جائیں تو قیامت بھی آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اس شہید بزرگ کے فیضان سے مالا مال فرمائے، ہمارے دلوں میں جو امراض ہیں اس کو دور فرما دے، ہمارے عقیدے میں جو کمزوری ہے اس کو دور فرما دے، ہمارے اعمال میں جو کمزوری ہے اس کو دور فرما دے، ہمیں صحیح عقیدے والا بنائے اور نیک عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ رات میں